بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ان کو امام الاولیاء اور سید الطائفہ یعنی صوفیوں کے سردار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا اسم گرامی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی ایک ننگے آدمی سے کیسے ملاقات ہوئی اور اس نے آپ رحمہ اللہ پر کیا الزام لگایا تھا اور آپس میں کیا گفتگو ہوئی تھی، تمام باتوں کے جوابات آگے چل کر دیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سٹرونگ وائس کو سبسکرائب کر دیں، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامک معلومات، قصص الانبیاء، قصص الاسلام اور تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات ملیں گے، اور بالعموم دنیا کی دیگر تمام معلومات ملیں گی۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا نام کون نہیں جانتا؟ آپ کا نام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سر فہرست ہے۔ آپ رحمہ اللہ مادر ذات اللہ کے ولی تھے، اسی وجہ سے آپ کے ماموں جان حضرت سری سکتی رحمہ اللہ آپ کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کا ولی بنے گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی زیادہ فیوضات سے نوازا تھا، اور آپ رحمہ اللہ کی حیات کا ہر واقعہ ہمارے لیے باعث سبق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں تو خود حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ پریشان ہو گئے تھے، لیکن قرب الہی کی وجہ سے یہ سارا واقعہ آپ کے لیے آسان کر دیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے تھے تو آپ رحمہ اللہ نے خواب میں ایک برہنہ شخص کو دیکھا جو بڑی بے حیائی کے ساتھ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا، اے بے حیا شخص، تو کون ہے؟ وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ مسکرایا، جنید مجھے نہیں پہچانتے، میں وہی ہوں جو روز ازل راندہ درگاہ قرار پایا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی جو اس طرح بے لباس ہو کر مارا مارا پھر رہا ہے؟ یہ لوگ انسان کب ہیں؟ وہ کہنے لگا، پھر میں ان سے کیسے شرم کروں؟ شیطان نے کہا، ان سے میں کیسے شرم کروں؟ ان کو تو میں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ تیرے خیال میں اللہ کی زمین انسانوں سے خالی ہو گئی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا، مجھے یہی تو غم ہے کہ میں اپنی کوششوں میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ شیطان نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا، ابھی اس زمین پر کچھ انسان باقی ہیں جو مسجد شنوزیہ میں بیٹھے ہیں، انہی لوگوں نے میرے جسم کو زخموں سے بھر دیا ہے اور میرے دل کو جلا کر خاک کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی آنکھ کھلی تو آپ رحمہ اللہ نے فوری طور پر لا حول پڑھا اور وضو کیا۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ گھر سے نکلے اور تیز رفتاری کے ساتھ مسجد شنیزیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ رحمہ اللہ نے چند لوگوں کو دیکھا جو استغراق کے عالم میں اپنے زانوں پر سر رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ان درویشوں کے قریب تشریف لے گئے تو ان درویشوں نے سر اٹھا کر کہا، جنید، اس خبیث نے جو کچھ کہا تم نے سن لیا، مگر اس بردود کی باتوں میں نہ آنا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ان درویشوں کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ اس روز آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کی زمین پر ایسے ایسے برگزیدہ شخصیات بھی موجود ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ چند سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے
اسی اندازے کا خواب دیکھا کہ شیطان بازار میں برہنہ پھر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے جسے وہ خوشی خوشی کھا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ابلیس کو اس حالت میں دیکھ کر مخاطب کیا کہ تجھے انسانوں کے مجمع عام میں اس طرح برہنہ پھرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شیطان کہنے لگا، ابو القاسم، کیا اب بھی زمین پر ایسا کوئی شخص راہ گئے ہے جس سے مجھے شرم ہے؟ ابلیس نے بڑے بے باکانہ انداز میں کہا، مجھے جن لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی تھی وہ سب زمین میں دفن ہو گئے اور مٹی انہیں کھا گئی۔ معزز دوستو، واقعہ آپ نے سن لیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا دور کب تھا اور آج کل کے دور سے سینکڑوں سال پہلے تھا۔ جب اس دور کے لوگوں کی یہ حالت تھی تو آج کل کے دور کے لوگوں میں گناہوں کی کثرت پائی جاتی ہے اور بے حیائی اور برائی ہر طرف عام ہو چکی ہے اور ہر شخص برائی میں لپٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔